One. السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے۔ کمیٹی کے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ جمعے کو وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس نے ملکی معیشت اور امن و امان کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ یہ اجلاس خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور کردم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کے تناظر میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس سوموار کو بھی جاری رہے گا، جس میں سامنے آنے والی تجاویز کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کا تسلسل جاری ہے۔ تشدد کے تازہ ترین 2 واقعات میں ضلع کرم کے سرحدی علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 3 سیکیورٹی اہلکار جان دے بیٹھے اور 10 زخمی ہو گئے، جبکہ جنوبی وزیرستان میں ایک چیک پوسٹ پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے ایک گاڑی پر فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے جاری بیان میں جھڑپ کے نتیجے میں 3 اہلکاروں کی ہلاکت اور 10 کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد بھی مارے گئے اور ان سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کا محفوظ فیصلہ سنا دیا اور اس میں دائر پیٹیشنز کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کل ہی الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے الیکشن ملتوی کیے جانے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن 101 یونین کونسلز پر 31 دسمبر کو ہی الیکشن کروائے۔ اس سے پہلے کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 101 یونین کونسلز پر 7 سے 10 دن میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس پر عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ پاکستان میں رواں سال کے شدید ترین سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے ازالے اور متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی برادری سے فنڈز کے حصول کے لیے 9 جنوری کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ڈونرز کانفرنس منعقد ہوگی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کی میزبانی پاکستان اور اقوام متحدہ مشترکہ طور پر کریں گے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بھی شرکت کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے بنیادی ڈھانچے سمیت لگ بھگ 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے، جبکہ تعمیر نو کے لیے تقریباً 16 ارب ڈالر درکار ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ان میں سے نصف پاکستان اپنے وسائل سے پورے کرے گا اور وہ توقع کرتے ہیں کہ باقی 8 ارب ڈالر عالمی برادری پاکستان کو فراہم کرے گی۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کی اطلاعات کے بعد اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر آنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ کے احکامات کے ساتھ ساتھ کورونا ٹیسٹ کروانے کی بھی
ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اس بارے میں سندھ حکومت نے آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دینے اور مثبت ٹیسٹ آنے پر متاثرہ مسافر کو قرنطینہ میں رکھنے کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق گزشتہ روز NCOC کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ تمام ایئرپورٹس پر جراثیم کش اسپرے اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی بنایا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم یا OIC کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طاہا نے اسلامک فقہ اکیڈمی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر عالمی مہم شروع کرے اور افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم سے روکنے سے متعلق طالبان کے فیصلے پر تمام اسلامی حوالے اور علماء سے ایک متفقہ موقف حاصل کرے۔ OIC نے ایک ٹویٹ میں یہ بیان دیا ہے۔ MSF یا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک بیان میں افغانستان میں خواتین فضائی کارکنوں پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے عوامی زندگی سے خواتین اور لڑکیوں کی موجودگی بتدریج ختم کرنے کا پہلا قدم قرار دیا۔ MSF نے کہا کہ خواتین کے کام پر پابندیاں ان تمام چیزوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں جو صحت کی دیکھ بھال تک خواتین کی رسائی کو محدود کر دیتی ہیں۔ افغانستان میں تنظیم کے لیے 1700 سے زیادہ طبی پیشہ ور افراد کام کرتے ہیں، جن میں سے 894 خواتین اور 835 مرد ہیں۔ AFP کے مطابق میانمار کی ایک جنتا عدالت نے معزول سویلین رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف اپنے مقدمے کی سماعت جمعے کو ختم کر لی اور نوبل انعام یافتہ لیڈر کو 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سن 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد اب تک 77 سالہ سوچی کو اپنے خلاف لگائے گئے ہر الزام پر سزا سنائی گئی۔ تازہ ترین صورتحال پر فوری تبصرہ کرنے کے لیے فوجی ترجمان تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکی۔ سوچی کو 18 ماہ کی سماعت کے بعد سزا سنائی گئی، جسے حقوق گروپوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سوچی تازہ ترین فیصلوں کے خلاف اپیل کریں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فوجی بغاوت کے بعد گزشتہ ہفتے میانمار کی صورتحال پر اپنی پہلی قرارداد میں جنتا سے سوچی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی رہنما شی جن پنگ نے یوکرین میں ماسکو کی 10 ماہ سے جاری جنگ کے تناظر میں اپنے دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پوٹن اور شی نے جمعے کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دو طرفہ بات چیت میں یوکرین کا براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ماسکو اور بیجنگ کے درمیان مضبوط ہونے والے تعلقات کو جیو پولیٹیکل تناؤ اور مشکل بین الاقوامی صورتحال کے درمیان سراہا۔ ادھر یوکرین میں حکام نے جمعرات کو پاور اسٹیشنوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر روسی میزائل حملے سے ہونے والی ہلاکتوں کا جائزہ لیا، جو ہفتوں میں شدید بمباری تھی۔ یوکرین کے صدر کے دفتر کے نائب سربراہ کیریلو تیموشینکو کے مطابق میزائل حملوں کے دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے جمعے کی صبح بتایا کہ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کے اہداف پر کل 85 میزائل اور 35 فضائی حملے کیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ستمبر سن 2023 تک حکومتی کارروائیوں کے لیے $1.7 ٹریلین کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس بجٹ بل سے ملکی اور محکمہ دفاع کے پروگراموں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ بل میں یوکرین اور نیٹو اتحادیوں کے لیے تقریباً $45 بلین کی نئی امداد بھی شامل ہے۔ صدر بائیڈن نے اس امداد کے لیے جتنی رقم کے لیے کہا تھا، یہ اس سے زیادہ ہے۔ کانگریس نے کرسمس سے ٹھیک پہلے بل کی منظوری دے دی تھی۔ روس اور ایران نے حال ہی میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کو بحال نہ کرنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ایران میں انسانی حقوق کے حالیہ مظاہروں اور یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے بعد مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے خواہاں دکھائی نہیں دیتے۔ ویانا میں قائم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے طویل عرصے سے مطالبہ کیا تھا
کہ ایران 3 مقامات پر دریافت شدہ غیر اعلانیہ مصنوعی یورینیم کی موجودگی کی وضاحت کرے، لیکن ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعرات کو کہا کہ ماسکو ایران کے ساتھ معاہدہ طے کرنے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران اب بھی عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے بدھ کو خبردار کیا کہ اگر مغرب نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ راستہ بدل دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یہ تبصرہ خلیجی ریاست عمان کے دورے کے موقع پر کیا، جس نے سن 2015 کے معاہدے کی تشکیل میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کا کہنا ہے کہ وہ برسوں کی امریکی پابندیوں کے بعد اب بحرانی صورتحال میں نہیں ہے۔ ان پابندیوں نے بیرون ملک کمپنی کی فروخت کو محدود کر دیا تھا۔ ہواوے کے موجودہ چیئرمین ایرک سو نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں اب ہمارے لیے ایک نیا معمول ہیں جو کاروبار کے لیے پریشان کن نہیں رہا۔ فرم کی جانب سے یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب کمپنی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی سن 2022 کی امریکی آمدنی 91.6 بلین ڈالر رہی، جو پچھلے سال کی نچلی سطح کے تقریباً برابر تھی۔ چین کے پہلے عالمی ٹیک برانڈ ہواوے کو سن 2019 میں اس وقت دھچکا لگا تھا جب اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپنی کی امریکی پروسیسر چپس اور دیگر ٹیکنالوجی تک رسائی کو اس بنیاد پر روک دیا تھا کہ کمپنی چین کے لیے جاسوسی کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ کینیڈا مزدوروں کی شدید کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار یہ ممکن بنا رہا ہے کہ عارضی تارکین وطن کے شریک حیات اور کام کرنے کی عمر کے بچے بھی ملک میں قانونی طور پر کام کریں۔ امیگریشن، پناہ گزینوں اور شہریت کے وزیر شان فریزر کے مطابق یہ پروگرام جنوری میں 3 مرحلوں میں شروع کیا جائے گا اور 2 سال تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اعلان سے آجروں کو اہلیت کی بنیاد پر خاندان کے ارکان کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زائد غیر ملکی کارکنوں کے خاندانوں کے افراد کینیڈا میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ برازیل کو 3 مرتبہ عالمی چیمپئن کا اعزاز دلوانے والے لیجنڈری فٹ بالر پیلے 82 سال کی عمر میں آنتوں کے کینسر اور گردوں کے مسائل کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ پیلے نہ صرف 3 بار ورلڈ کپ جیتنے والے دنیا کے پہلے اور آج تک واحد کھلاڑی تھے، بلکہ انہوں نے تینوں ورلڈ کپ الگ الگ دہائیوں میں جیتے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اپنے 22 سالہ کیریئر کے دوران پیلے نے مجموعی طور پر 1363 میچ کھیلے اور 1279 گول اسکور کیے، جسے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایک خاص عرصے کے دوران کسی بھی کھلاڑی کے سب سے زیادہ گول قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔